بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں آج حسب معمول فرائیڈے کے دن پروگرام ہوا شافی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 147واں پروگرام ہے جو آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کے تعاون سے پیش کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب ویری سوری کہ میرا آج کوئی کچھ نہ تو لائیو پروگرام جا رہا ہے اور اس وقت کوئی ایسا ہے بھی نہیں جس سے میں مدد لے سکوں۔ بات نہ کرتا میری ریکارڈنگ کر لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب سوالات شروع کریں یا آپ؟ کر لیں، سوالات سے کر لیں، اس کے بعد اگر ٹائم ہوگا تو ہادی نے کہا ہوتا ہے کہ نیٹورک سیلف پہ کوئی بات کریں تو پھر نیٹورک سیلف پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، سوال یا جتنے دوست ہیں پہلے ان کو لے لیجیے تاکہ دوائی کا تو تبھی فائدہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو ٹائم مل جائے سمجھانے کے لیے پھر ٹائم بچتا ہی نہیں ہے اس کے لیے، جی۔ دیکھتے ہیں ابھی۔ کیا آپ کا وہ ماؤس نہیں کام کر رہا؟ کیا تو یہی رہے کہ ماؤس نہیں کام کر ابھی ہے کچھ آج کمپیوٹر تنگ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر 65 سال ہے، آج اپنی آنکھوں کے لیے دوائی پوچھنا چاہتی ہوں۔ پاکستان سے سوال ہے، آنکھوں میں خارش چپک ہے جو دھونے سے چند منٹ کم ہوتی ہے، پھر آتی ہے۔ آنکھوں کو نیچے والے ماس کو کھینچ کر دیکھتی ہوں تو وہ بہت سرخ ہیں۔ ناک کی طرف آنکھ کے کانوں میں بہت خارش ہے، پوری آنکھوں میں بھی خارش ہے۔ برائے مہربانی کوئی آئی ڈراپ اور کھانے کے لیے دوائی بتا دیں کہ آنکھیں مکمل ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے لیے کھانے والی دوائی تو یہ ہے کہ بیلٹ 30 اور مرک سال 30 دونوں کو ملا کے رات کے وقت اس کی ایک خوراک لیں، اور صبح کے وقت ارجنٹم نائٹریکم 30 اور یوفریزیا 30 دونوں کو ملا کے صبح کے وقت اس کی ایک خوراک لیں، اور اگر وہاں یوفریزیا آئی ڈراپس ملتے ہوں کسی پاکستانی دکان سے دیکھ لیں ہومیوپیتھک سے، اگر یہ ملتی ہوں تو وہ آنکھوں میں ڈال سکتی ہیں، ورنہ یہی دوائی اگر استعمال کریں گے تو انہی سے اللہ کے فضل کے ساتھ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو مسلسل استعمال کریں۔ ٹھیک۔ پھر پوچھا جی، سفر میں زیادہ پھرنے سے یا کوئی خلاف معمول ایکٹیویٹی سے سر درد کے لیے کون سی دوائی لینی چاہیے؟ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے جلسیمیم 30 اور کلکیریا فاسٹ 30 دونوں کو ملا کے اس کی ایک خوراک صبح لے لینی چاہیے، ایک خوراک جس دن آپ نے یہ کام زیادہ کرنا ہو میں۔ 40 سال کی خاتون کو کبھی کبھی چکر آتے ہیں اور بظاہر کوئی وجہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی وجہ معلوم نہیں تو پھر اس کے لیے دوائی ہے برایونیا 30، کوکولس 30 اور جلسیمیم 30 تینوں دوائیوں کو اکٹھی ملا لیں، اور ملی ہوئی دوائی کے 3 سے 4 قطرے صبح ایک دفعہ لیں اور ایک دفعہ رات لیں، اور ان کو اپنا خون چیک کرانا چاہیے کہ کہیں خون کی کمی تو نہیں جسم میں بہت زیادہ۔ داڑھ میں کچھ مہینے پہلے درد تھی، پھر اینٹی بائیوٹک کا کورس کیا تو درد ٹھیک ہو گئی۔ اب کچھ دیر سے داڑھ میں تو درد نہیں، لیکن گال کے اوپر ناک کے پاس
دبانے سے اسی داڑھ کی شاید نرو ہے اور اس میں صرف دبانے سے درد ہوتی ہے. اس کے لیے دوائی ہے برایونیا 30، ہیکلا لاوا 30. دونوں دوائیوں کو اکٹھی ملا کے میری بھی دوائی کی ایک خوراک صبح اور ایک خوراک کم از کم ہفتہ بار لے کے پھر مشورہ کریں. کیا ایک بڑی عمر کا مرد جو ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط اور کمتر سمجھتا ہو، کیا اس کا مزاج بدلا جا سکتا ہے جبکہ وہ مانتا ہی نہ ہو کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ ایسے مریض کو اگر اس کی طباع اس طرح خود اس کو کچھ معلوم ہو تو پھر بدلی جا سکتی ہے. یا میرے تجربے میں یہ بھی آیا ہے، میں نے ایک دو مریضوں میں اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے. اگر سلفر 1000 میں ملا کے پانی میں ان کو ہر 3 ہفتے کے بعد دے دی جائے اور بغیر بتائے دے دی جائے تو یہ بھی ایک اچھا اثر کرتی ہے، اور اس کے نتائج ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ چاہ رہی ہیں اس طرح بہتر صورتحال میں سرے. پیٹ میں گیس اور اخراج اگر اونچی آواز میں اور بدبودار ہو تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور تیزابیت ہونا کیا تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے یا کمی کی وجہ سے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو گیس کا سسٹم ہے اس کا تعلق ہمارے دانتوں سے ہے. ایک تو ہم خوراک کو صحیح طرح چبا کے نہیں کھاتے، یا پھر قبض کی شکایت ہو اور دیر تک اگر خوراک معدے میں پڑی رہے تو اس کی وجہ سے وہ فاول ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، جس سے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بدبودار صورتحال پیدا ہوتی ہے. یا پھر کنتریوں میں اگر مستقل اگر سوزش ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے. اب ان کے ساتھ اگر پوری ڈیٹیلز ہو تو پھر تو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن جنرل اس صورتحال میں ان کو ارجنٹم نائٹریکم 30، ایسفوئٹیڈا 30 اور کالیفاس 30 اور رس گلابرا 30، ان چاروں دوائیوں کو اسی ترتیب میں اکٹھی ملا لیں اور ملی ہوئی دوائی کے 3 سے 4 قطرے صبح ایک دفعہ لے لیا کریں، ایک دفعہ دوپہر کو لے لیا کریں، اور 3-4 ہفتے لے کے دیکھیں اس کو. ناک کے نیچے کافی پرانا جلد کے رنگ کا موٹا سا مسا ہے، مروڑی جیسا، کوئی درد نہیں، کیا کوئی دوائی لگانے سے یہ جھڑ سکتا ہے؟ دوائی لگانے سے تو اگر کوئی تیزابی کوئی ایسیڈی کوئی تیزاب والی چیزوں لگانے سے جل تو جاتا ہے، لیکن اچھا طریقہ کار نہیں ہے. یا تو اس پہ اگر تو یہ بھی اتنا نمایاں ہو کہ اس پہ اگر کوئی چیز باندھ، مطلب کہتے ہیں گھوڑے کا بال اگر باندھ دیا جائے تو اس سے بھی اللہ کے فضل کے ساتھ میں نے کافی تجربات میں دیکھا کہ یہ بہت فائدہ مند ہے. اور اس کے لیے نائٹرک ایسڈ 1000 میں اور تھوجا 1000 میں اگر دونوں کو ملا کر دی جائے ہر 3 ہفتے کے بعد تو 2 یا 3 خوراکوں کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سفر کے دوران بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، پانی بہت کم ہی پانی بہت کم ہی کر بھی، مطلب تھوڑا پانی پیو تب بھی پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، شاید سٹریس کی وجہ سے، کیا دوائی لینی چاہیے؟ اس کے لیے دوائی ہے کاسٹریکم 30، جیلسیمیم 30 اور ایکوزیٹم 30. تینوں دوائیوں کو اکٹھی ملا کے سفر پہ جانے سے پہلے ایک خوراک لے لیں اور سفر کے دوران پھر اس کو ایک دفعہ لے لیں، اور جب دوبارہ سفر کرنا تو پھر اسی طرح یہ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے. کیا کمر کے مورے جن میں وقت کے ساتھ گیپ آ چکا ہو، ہومیوپیتھی ان کی مدد کر سکتی ہے یا وہ قابل علاج نہیں ہوتا؟ اگر تو گیپ اتنا بڑھ چکا ہو کہ وہ اس کے پٹھے جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے ہمارے کمر کے موروں کو، تو پھر تو بہت مشکل ہے، یا اس کی الاسٹک ختم ہو چکا ہو تو بہت مشکل ہے. لیکن اگر اس میں جان ہو اور اپنی ایکسرسائز بھی کریں ساتھ، یعنی سیدھا بیٹھنے کی عادت ڈالیں. زیادہ تر یہ جو ہمارے کمر کے مورے ہیں اسی وقت خراب ہوتے ہیں جب ہمارے بیٹھنے کا انداز نہیں صحیح ہوتا، زیادہ در جھکے رہتے ہیں، گردن کو آگے کیے رکھتے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے اگر استعمال کی جائیں تو بہت حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے لیے دوائی اچھی ہے برایونیا 30، اگیریکس مسکیرس 30، ایسکولس 30، ہائیپیریکم 30 اور آرنیکا 30. ان 5 دوائیوں کو ملا کے ملی ہوئی دوائی کی ایک خوراک
صبح لی جائے اور ایک خوراک رات کو لی جائے، اور 6 ماہ تک اس کو استعمال کیا جائے، تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے واضح طور پہ آپ کو مل جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ جتنی صحت آپ کے پاس ہے اتنی صحت میں سیدھا بیٹھنے کی عادت ڈالیں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ سو کر اٹھنے پر گردن کے بائیں طرف درد ہو رہی ہے، ہلانے پر زیادہ، اور ویسے بھی کئی بار پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ اس کے آپ کے گردن کے پٹھے کمزور ہیں، تو اس کے لیے بھی دوائی جو میں نے ابھی بتائی یہ استعمال کی جا سکتی ہے، اور رات کے وقت صرف اکیلی رستاق لے لیں، اور صبح کے وقت بالکل یہی جو میں نے کمر کے موڑوں کا نسخہ بتایا ہے اس کو دوبارہ سن کے تو اسی طرح بنا لیں دوبارہ، اور صبح کے وقت ایک خوراک اس کی لے لیں۔ کیوں جی، اپنے آزم صاحب، آزم بیگ صاحب، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ آواز اللہ۔ آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا، جو یہ رات کو پیشاب آتا ہے 10 سے 15 بار کسی مریضہ کو، بار بار پیشاب، ان کی عمر بھی 55 سال 50 سال ہے، آپ نے دوائی تو بتائی تھی، لیکن یہ مطلب ایسا بھی کمزوری ہے، مثال کی کمزوری سے آ رہا ہے یا پروسٹیٹ بڑھ گیا، اس کا کیسے مطلب پتہ لگے؟ بعض اوقات پروسیٹ بڑا ہو تو اس کا چیک اپ کروایا جا سکتا ہے کہ پروسیٹ بڑا ہوا ہے کہ نہیں بڑا ہوا، اور نارملی جو اس کی تکلیف ہوتی ہے وہ جی آدم کی ہوتی ہے، اس کو بلیڈر کی، یہ اس کے پٹھے کمزور جی ہے تو وہ سنبھال نہیں سکتے، جو ہی پیچھے سے پیشاب بن کے آتا ہے تو وہ الارم سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کھل جاؤ، یعنی وہ ریلیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جی جی اس لیے دوائی آپ کو بتائی ہے، پہلے آپ استعمال کر کے دیکھیں، امید تو ہے کہ اللہ کے ہاں کہ بہتر حالت ہے جی جلدی۔ جی اس کے لیے شوگر کے بعض کا ڈاکٹر شوگر صاحب، کے مریض جو ہوتے ہیں ان میں یہ تکلیف آ جاتی ہے، بعض کا یہ سگار کے اگر مریض ہوں تو اس میں یہ تکلیف آ جاتی ہے، اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں جو واضح طور پہ اگر کچھ اس طرح کی ہو تو وہ پھر لکھا تھا میں نے، بریسٹ کینسر ہوا تھا ان کو، تو ان کا آپریشن ہوا 2 سال ہو گئے۔ وہ تو آپ نے کئی دوائیاں اس میں ایسی دے دی ہیں نا جو کینسر کو محفوظ رکھ سکتی ہیں، تو اب جی جو اب نسخہ جو آپ کو بھجوایا ہے اس کو جی استعمال کر کے اصل میں مریض کو یہ بتائیں کہ یہ بیماری تو ہے لیکن بیماری کے پیچھے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے چوتھے دن آگے پھر آپ کو کر دیں، پھر مشکل پڑی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، وہ بیچارہ بھاگتا ہے ڈرتا ہے میں کیا کروں اب میں، تو اتنی دوائیں تو کتابوں میں بھی نہیں مل سکتی کہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو تبدیل کریں، اس کو نصیحت کو سمجھا کریں، پھر کبھی کوئی پی ایل ایس کی کوئی سادہ سی کوئی پڑیا بنا کے خوراک دے دی، لیکن دوائی اپنی وہی رکھی، یقین آپ کے پاس ہونا چاہیے جب بھی آپ جی جی علاج کر رہے ہو نا، کانفیڈینس لیول آپ کا صحیح، آپ کی آنکھوں میں چمک رہنی چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں فائدے میں کر رہا ہوں، میں اس کو فائدہ دے رہا ہوں، میں اس سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، میں اس کا کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، اگر آپ کا جی ضمیر صاف ہو تو پھر ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ بیماریوں کے لیے جب ایک دفعہ پٹھے اس طرح کمزور ہو جائیں تو اتنی جلدی سے کیسے اٹھا کے ان کو، یا پروسٹیٹ کا ہی مسئلہ ہو تو کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے، یہ ساری زندگی بھی لگے رہیں گے تو اس کا علاج کہیں نہیں ہوگا، بلکہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو صبر کا علاج یہی ہوتا ہے کہ مریض کے ساتھ ایک اچھی آشنائی سے بات کرتے رہیں، جی بہت پیار سے اس کو جو اس طرح کی تکلیف میں ہو اس کو بہت زیادہ پیار سے بات کریں اور سمجھانے کی پوری کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ جب بھی آئیں ایک آدھ ایسی شیشی بنا کے یا کوئی ایسی بات کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، بے شک اس کے پیسے لیں، وہ آپ کا نقصان غلط بات نہیں ہوگی لیکن مریض جی کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جی جی یہاں کسی پھل کے متعلق بتا دیا جیسے آپ کو سمجھا کہ اس وقت اس کی یہ حالات ہیں، اس کے ساتھ ایک پھل کی ضرورت بھی ہو سکتی اس کو وہ بتا دیں، مثلا کہ نفسیاتی طور پہ بھی مریض کے ساتھ ڈیلنگ بہت ضروری چیز ہے، مریض جو ہے نا وہ مریض کا کام ہے کہ اس نے اپنی بات سے رکنا نہیں ہے، وہ جی چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں سرسوں جما دی جائے، اور فصل میں تو زمین بھی ٹھیک کرنی پڑتی ہے، ٹریکٹر بھی چلانا پڑتا ہے، اس میں کھاد بھی دینی پڑتی ہے، اور اگر پانی نہ آئے تو پھر کیا کریں، بے شک تو اس لیے ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے، میں تو اپنے ہر مریض پہ جان مارتا ہوں، اسی لیے کہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر دائیں بائیں سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح وہ بات سمجھے، لیکن میری لینین اگر صحیح ایک دفعہ دوائی تجویز کر دوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ کھڑا رہوں، کیونکہ میں اطمینان کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب تک مجھے کوئی اس کی بات سے
علامات سامنے نہ آئیں. اس لیے جو آپ کو نسخہ بھیجتا ہوں اسی اعتماد کے ساتھ آپ کو بھجواتا ہوں. لیکن یہ امید رکھتا ہوں کہ مجھے بار بار ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے میرے پاس جو پھر اس کے بعد علاج جو ہوتا ہے پھر میں آپ کے ساتھ بات کر دیتا ہوں. وہ جس طرح میں کر رہا ہوتا ہوں اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں. مریض کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. یہ ایک جی جی بہت خوفناک قسم کی گاڑی ہے جس کو سنبھالنا بہت مشکل کام. تو مریض کے ساتھ مریض بنے، اس کی محبت میں گوندے جائیں، اس کی ہمدردی کا بالکل نشہ چڑھائیں اپنے آپ پہ، اور اپنی دعائیوں پہ قائم رہیں اور دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ رحم کا سلوک فرمائے. جی جزاک اللہ. وعلیکم السلام. ہاں جی، بس آزم بیگ صاحب آگے چلیں. جی جی منور صاحب. ہاں جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر اللہ. صاحب آپ کو بھی السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ایک تو ہونٹ کے نیچے چھوٹا سا موقع ہے رائی کے دانے برابر، سخت ہے مگر درد نہیں ہے، تو اس کے لیے لوگ تو کہتے ہیں خوبصورتی کی نشانی ہے اور آپ اس کو جاننے کے چکر میں پڑے ہوئے. ہونٹ کے نیچے نیا اچھا ہونٹ کے نیچے ہے. ہاں جی. اس کے لیے آپ کلکیریا فلور 200 اور تھوجا 200 کی یہ خوراک لیں، ہاں جی. اور 2 ہفتے کے بعد پھر نائٹرک ایسڈ اور تھوجا 200 کی خوراک لیں. اس کو ٹائم پراپر دیں. اچھا اوکے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب گھٹنے کے لیے آپ نے دوائی دی تھی پہلے، سرفراز اسٹاکس اور روٹا کھائی، ٹانگوں میں جان آئی، چلنے میں تو آسانی ہے، مگر گھٹنے کے بیک سائڈ پہ جو مسل میں کیا کہتے ہیں اس کو، بیک سائڈ پہ آپ بولتے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات. ہاں جی، اس میں اکڑاؤ ہے بھی، کھڑے ہونے سے بھی بعد جس طرح سخت نہیں ہوتی وین، جی تو اس طرح کریں کہ روسٹاکس 1000 کی ایک خوراک لیں. ہاں جی. لیکن دیکھیے ایک ہی وقت میں سارے کام نہ کریں کہ کلکیریا فلور بھی لے رہے ہوں اور دوسری دوائیں بھی لے رہے ہوں اور اس میں یہ بھی لیں. پھر ٹائمنگ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں ایک ہی دوائی لیں تاکہ اس کا پھر نتائج، وہ بہت گہری دوائی ہیں جو بھی میں بتاتا ہوں، اگر ہائپرٹنسی ہوتی ہیں بظاہر آپ کی بھی وہ نظر سے بھی گزرتی ہوں گی، لیکن وہ میرا طریقہ کار جو ہے میں اس کی ڈیپتھ کی بنیاد پر آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں. تو اس کو پھر آپ ایک ہی دوائی کو اس وقت کر سکتے ہیں. مثلا اسٹاک 1000 کی خوراک لیں، اس کے 2 ہفتے کے بعد پھر اگر آپ اپنی دوائی استعمال کرنا چاہیں یہ ہونٹ کے مسے کے لیے یا دانے کے لیے تو استعمال کریں. لگ گیا تو وہ الگ ہے، مگر یہ کاسٹیکم لائکوپوڈیم اور میگنیشیا فاس کھائی، اس سے آرام نہیں آیا. پہلے آپ نے یہ بتائی تھی. پہلے آپ اسٹاک سے 1000 کی خوراک لیں. ہو سکتا ہے کہ منہ کے مسائل ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی دوائی سے اس کا فرق پڑ جائے. اس کی 3 خوراکوں تک جائیں آپ ہر ٹھیک ہے. 2 ہفتے کے بعد. اگلا تیسرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب کو، بچے کا جو بتایا تھا نا آپ نے، کھاتا نہیں ہے کھانا، سالن انڈا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھاتا، تو میں نے پتا کہ وہ فروٹ وغیرہ بھی کوئی نہیں کھاتا، تو آپ نے کلکیریا کار بتائی تھی اس کے لیے، تو یہ سلاد گاجر کھیرا وغیرہ وہ کوٹو کھاتا ہے. کلکیریا کارب اس کو کون سی پوٹینشیل 30 طاقت ملتی ہے؟ دی تو نہیں ابھی 30، آپ نے 6x کہا تھا، 36x. آپ نے کون سی استعمال کر رہے ہیں کی ہے؟ ابھی دی نہیں، میں نے کہا دوبارہ پوچھا تھا تو وہ کہتے کوئی کھانا نہیں کھاتا، مثلا جی انڈا گوشت اور سالن کوئی بھی نہیں کھاتا، صرف سلاد گاجر کھیرا وغیرہ وہ کوٹو کھا لیتا ہے. جو دوائی پہلے پوچھی ہوتی ہے اس کو کوئی استعمال تو کر لیا کرے تاکہ وہ دوبارہ وہی بات آپ پتہ نہیں میں تفصیل بتا دوں نا سارے ہی، تو پھر دوبارہ شروع کر لیں. چلیے جزاک اللہ. کلکیریا کارب 6x کو رات کو سوتے ہو کر دیں، صبح کے وقت چائنا 6x میں دیں، اور دوپہر کے وقت کالی فاس اور کلکیریا فاس کی ایک گولی اس کی اور ایک گولی کلکیریا فاس کی مناسب جو سائز وہ دیں، اور یہ تقریباً 5 ہفتے یہ دوائی دیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آپ کو بھی جزاک. ٹھیک ہے جی، اور کوئی دوست؟ السلام علیکم. السلام. میرے پاس
کچھ ایک کوشچن ہے اور ایک ٹیسٹیمونیل دینا ہے. ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا تھا نروز کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب نے تجویز کی تھی کاسٹکم، میگنیشیا فاس، کھاکولس اور رسٹاگ ایوری 3 hours. تو اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوا پہلے دن ہی، تو تیسرے دن تک ساری تکلیف جاتی رہی. تو یہ ایک تو میں نے بتانا تھا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا بھی جزاک اللہ، جو آپ نے بتایا اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. جی جزاک اللہ. ایک بزرگ خاتون ہیں پاکستان سے، یہ کویشچن آیا ہے ان کا، وہ جھلس گئی ہیں گیس کی وجہ سے، تو 3rd ڈگری برن ہیں، چھالے بن گئے ہوئے ہیں پانی والے، تو اس کے لیے کوئی ہومیوپیتھک تجویز؟ بہت اچھی دوائی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن مجھے ذرا اٹھنا پڑے گا 1 منٹ کے لیے. اچھا کوئی بات نہیں. نہیں میں ابھی جواب دیتا ہوں، 1 سیکنڈ میں. جی اس کے لیے دوائی ہے کینتھرس جی 6 طاقت میں. دوسری دوائی ہے اینتھریکسینم 6 طاقت میں. جی روسٹاکس 6 طاقت میں. رسٹاکس. بیلاڈونا 6 طاقت میں. اور آرسینک ایلبم 6 طاقت میں. اگر پاکستان میں یہ دوائی 6 میں نہ ہو تو پھر 30 میں ٹائم نہ ضائع کریں، پھر 30 میں بنا لیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، لیکن جی. اس میں ہاں جب یہ دوائی بنا لیں تو چونکہ وہ پیور الکوہل میں دوائی ہوتی ہے اور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو آپ اس جی. طرح کریں کہ 1 چمچ انہیں کہیں کہ رکھ لیں یا 1 گلاس لے لیں، اس میں یہ دوائیاں پہلے ساری کٹھی ملا لیں، کٹھی کر لیں، اور ملی ہوئی دوائی کے 4 سے 5 قطرے اس آدھے گلاس یا 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے تو وہ لیں صبح، دوپہر، شام اور رات. جی. اور اس پہ اگر وہ فل کانفیڈنس اپنا رکھیں گی تو بہت مشکل حالات میں بھی اللہ کے فضل کے ساتھ فائدہ اٹھائیں گی. یہ صبح، دوپہر اور رات میں نے کہا، اور شام کا وقت میں نے اس لیے چھوڑا کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کاربووج 30، جی. ناجا 30 اور ویٹرم ایلبم 30 یہ شام کے، لیکن اس کا پانی کا جو نظام ہو وہ علیحدہ ہو، یہ دوسرے گلاس میں ہو، اس کے اوپر واضح نشان لگاؤ کہ یہ دوائی شام والی ہے. شام والی ٹھیک ہے. اور اس کو آرام کے ساتھ وہ لیتی رہیں صبح، شام، دوپہر، اور مکھیوں سے بچائیں اپنے کو جتنا بھی، وہ کوئی مسہری لگا کے یا جس طرح بھی کوئی صورتحال اچھی حالت میں ہو سکتی ہے کہ جس میں مچھر اور مکھیاں نہ زیادہ ہو بیٹھیں. بس یہ اس کا. اور اس پہ زیادہ لمبے چوڑی کوئی کپڑے زیادہ نہ پٹیاں نہ باندھیں، ورنہ زخم بہت زیادہ پھر زیادہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں. جزاک اللہ. ابھی ڈاکٹر صاحب اعظم بیگ صاحب نے کویشچن کیا تھا جو پیشاب کی زیادتی کے لیے پوچھ رہے تھے. جی تو اس میں ایک اور جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پیشاب زیادہ آنے کی ایک اور وجہ جو ہے وہ شوگر بھی ہوتی ہے. میں بتایا نا ان کو، کہاں ہے کہ شاید شوگر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، گونریا کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا یہی میں معلوم کرنا نہیں وہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتا دیا ابھی سوال میں جو آپ نے یہی بتایا. جی جزاکم اللہ. بہرحال یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو آپ نے یاد دہانی کرا دی، اور ان کو بھی پکا ہو گیا کہ بات بالکل درست ہے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں نا، یہ بات ہوتی ہے کہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ دوسری طرح سے آپ کو پھر یقین دلا دیتے ہیں کہ اس طرح آپ نے بھی یقین دلانا ہے. جی چلیے اچھا جی آج کر لیں بات. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ابھی مجھے ہے نا آواز 2-3 دن پہلے مجھے تکلیف ہو گئی تھی، یہ کھانسی، بلغم اور زکام بہت ہو گیا تھا. یہ مجھے پہلے بھی ہوتی تھی تکلیف، تو کھانس کے سر میں درد، پیٹ میں درد بہت. پھر آپ نے جو دوائی بتائی اسپونجیا، ڈلکا مارا، LM سپا اور سبا ڈیلا، تو میں نے 2 دن دوا لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بالکل صحت یاب ہوں. جزاکم اللہ احسن الجزا. 2 دن میں میرے تکلیف اتنی یہی اڑ میری گئی. مٹھائی ہوتی ہے، یہی میری مٹھائی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا، تو یہی میری مٹھائی ہے جو میں خوش ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے مزید کہ اللہ تعالیٰ مزید شفا کا راستہ سب کے لیے کھولے. ہمارا یہ پروگرام دنیا ساری زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو پہنچائیں، تاکہ ہم تو للہی کام صرف کر رہے ہیں
کسی طریقے سے کسی کی کوئی مشکل آسان کی جا سکتی ہو تو اس میں حصہ ڈالا جائے. تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ہم اتنا ہی زیادہ فائدہ ان کو پہنچا سکتے ہیں. فائدہ مند ہے زیادہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی 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 گوہر جی 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 شمس بھائی. جی میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے جو ریمیڈیز لے رہا ہوں پچھلے 26 سالوں سے، تو میرے پاس تو اتنے ٹیسٹیمونیلز ہیں کہ میں آپ کے اوپر کتاب لکھ سکتا ہوں. جزاکم اللہ شمس بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ میری ابھی بھی توائے میں تو یہ چاہتا ہوں میں ساری دنیا کے لیے ایسا کوئی صورتحال بن جائے کہ ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے اور یہ مفت کی حالت میں ہی چلا جائے سارا. لوگ اپنا علاج خود کرنا سیکھ جائیں اور علاج کرتے چلے جائیں. کیونکہ مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ بعض جو جرمن ڈاکٹرز پڑھنے آتے ہیں میں تو ان پہ یہ حیران ہوتا ہوں کہ کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے کوئی 22 سال سے پڑھ رہا ہے. تو وہ کاش یہ پروگرام اگر خان صاحب نے شروع کیا ہے تو اس سے زیادہ اگر فائدہ اٹھایا جائے تو بہت زیادہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اس میں مزید ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ڈاکٹر بیگ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے بات شروع کر دی تھی. جی جی نہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا پہلے جب مجھے تکلیف ہوتی تھی تو 15-20 دن تک یہ تکلیف رہتی تھی، کھانسی بلغم زکام مٹتا نہیں تھا کہ یہ دوا یوز کرتے، اور اب اتنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2-3 دن میں یہ بالکل شفا ہو گئی. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو شفا دے اور آپ کے ہاتھ میں شفا رکھ دے. جی آمین. اپنی آنکھیں بھی اسی شفا سے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ جی سب کو فائدہ. جی آمین. تو اگر باقی کوئی ٹائم رہ گیا تو نیٹرم سرف کو آج کریں گے یا ٹائم نہیں بتا ہے؟ دیں. چلیے پھر نیٹرم سیلف آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں. کچھ میں بھی طالب علم کے طور پہ ہی آپ کو اپنا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نیٹرم سیلف جو ہے اس کی بنیادی صفت جگر کا کریکشن کرنا ہے، یعنی لیور میڈیسن ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لیور آپ کا فنکشن جو باڈی میں کا سب سے امپورٹنٹ آرگن جو ہمارے جسم میں ہے وہ لیور ہے، کیونکہ یہ بہت ساری کیمیکلز بنا رہا ہوتا ہے. وہ کسی کام میں مدد دے رہے ہیں، کوئی ہمارے پٹھوں کو طاقت دے رہے ہیں، کوئی ہمارے نروس کو طاقت دے رہے ہیں، کوئی ہمارے نظام ہضام کو طاقت دے رہے ہیں، کچھ ہماری میموری کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں. یہ خون میں مل کے ہر جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہ شفا یابی کی طرف لے کے جاتے ہیں انسان کو جو صحت مند رہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیٹرم سیلف لیور کی دوائی ہے. دوسرا میں نے نیٹرم سیلف کو شوگر کے لیے ایک بہت اچھی دوائی پایا ہے، اور چونکہ وہ بھی لیور کے ساتھ اس کا تعلق پینکریاز ہے. چھوٹا سا عضو ہے لیکن بہت امپورٹنٹ کام کرتا ہے کہ اگر وہ اس میں ہماری ریزرو سسٹم نہ قائم رہے تو شوگر ہو جاتی ہے کہ فوراً ریلیز کر دیتا ہے خون میں اور وہ آرگن بہت تکلیف میں چلا جاتا ہے. یعنی اس پہ برڈن بہت زیادہ پھر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا جو آن آف کا جو اس کا بٹن ہے وہ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ خراب ہو جاتا ہے کہ ادھر سے چینی آئی تو وہ ریلیز کرے فوراً خون کے اندر پہنچ جاتی ہے. ایک تو یہ بات اس کے اندر میں نے دیکھی ہے اس دوائی کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ یہ بلغمی مزاج قسم کا ہے. یعنی اس میں بلغمی مزاج سے یہ مراد ہے کہ آپ کو دمہ جلدی ہو سکتا ہے، آپ کو کھانسی کی شکایت زیادہ ہو سکتی ہے، آپ کو ایگزیما ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسی جگہ جو سمندری جگہوں کے قریب جگہ ہے اس سے اس کے مریض بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، الرجی کی شکل میں بہت زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں. یا پھر آپ جس مکانوں کے اندر رہتے ہیں اگر وہ تنگ ہیں، اس میں ہوا کا اندراج صحیح طرح نہیں آتی، آنا جانا صحیح نہیں ہے اس کا، اس کی وجہ سے بہت ساری تکالیف اگر ہو جائیں تو نیٹرم سیلف اس کے لیے بھی بہت بہتر ہے. پھر موسم کے تغیرات ہیں کہ یکدم گرمی، یکدم سردی، یا برساتی موسم شروع ہو گیا، یا طوفان والا موسم اور برسات والا، ایسے مریض بہت زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں دمے کی وجہ سے، شوگر اس کی برونچیٹس کی وجہ سے، اور کھانسی کی تکالیف کی وجہ سے، یا روئما کی وجہ سے. یہ روئما کی بھی ایک بہت عمدہ بڑی دوائی ہے. تو اس طرح بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کام کرنے کا انداز، چونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دوائیوں کا مرکب ہے، ایک ہے سوڈیم اور ایک ہے سلفر. اور ہمارے لٹریچر میں جو سلفر جو ہے نا
اس کو کنگ میڈیسن کہا جاتا ہے. اس کی وسعت کا انسان اندازہ صرف کتابوں کی شکل میں ہی کر سکتا ہے. جو لکھا ہوا ہے، کینٹ نے 20-25 صفحے لکھتے ہیں، دوسرے نے اس طرح لکھے، وہی تک. لیکن اس کی ڈیپتھ اس سے آگے تک بھی ہے، وہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے ابھی. کبھی کبھی تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوائی بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. تو اس اور نیٹرم جو ہے، یہ نیٹرم میور سوڈیم ہے. نیٹرم میور بھی ہماری جسم کا چونکہ بہت زیادہ بڑا حصہ جو نیٹرم سے تعلق رکھتا ہے، کہ ہر وقت ہمارے جو کھانے ہیں ان میں ہمارا سوڈیم بڑھ رہا ہوتا ہے جسم میں. تو سوڈیم کے بڑھنے کی وجہ سے بھی جو تکالیف ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی مثلا روئما آپ کو ہو سکتا ہے، اسما ہو سکتا ہے، اس میں یہ فائدہ دیتی ہے. کیونکہ اس کا سوڈیم اور سلفر کا مزاج ہے، تو اس کے لیے خارش میں فائدہ دے سکتی ہے. آپ کو اس میں کھانسی نزلہ زکام ہے، اس کو یہ دوائی فائدہ دے سکتی ہے، اور دموں میں فائدہ دے سکتی ہے. یا پھر بیماریوں کا عدل بدل ہو، کہ پہلے دمہ ہو، اس کے بعد ٹھیک ہوا تو آپ کو دل کی کوئی تکلیف ہو جائے، یا پھر روئما شروع ہو جائے. اگر یہ عدل بدل کے بیماری آ رہی ہو، تو وہ ایک ہی بیماری کا حصے ہوتے ہیں جو آپ اس دوائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یا پھر آپ کے کمروں کے اندر آپ نے دیکھا کہ شمر لگی ہوتی، اس کو پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، تو الی، یا اردو میں تو میں الی سمجھتا ہوں، یہ پنجابی فنگس. فنگس. اگر وہ فنگس لگی ہو تو اس کی وجہ سے بھی وہ گھر جو ہے بیماری کے گھر ہی رہتے ہیں. تو اس کی صفائی بھی ہونا ضروری ہے. پھر گھروں کے اندر سورج کا آنا، ہوا کا تازہ آنا، اور ٹرانسفر ہونا، یعنی ایک باری سے دوسری باری کے طرف سے ہوا کا نکلنا، یہ بہت ضروری ہے. یعنی ایگزاسٹ سسٹم اس کے اندر آپ کے گھروں میں ہونا چاہیے. تو اس طرح یہ اگر گھر ہوں تو بہت مفید رہتے ہیں صحت کے لیے. جب بھی کوئی نیا گھر بنایا جائے، اس میں یہ چیز بڑی واضح طور پہ ہو کہ کھڑکیاں آمنے سامنے ہوں، تاکہ ایگزاسٹ کا سسٹم یا اس کا کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جس سے یہ ہو. نیٹرم سیلف ایسے گھروں میں جہاں آپ تنگ جگہوں پہ رہ رہے ہیں، یا ہم تو کیلر کہتے ہیں، یا آپ تہ خانے کہہ سکتے ہیں. تہ خانوں کی وہ نہیں میں جو بیچارے مجبوری سے لوگ مہاجر جاتے ہیں اور تکلیف گزارے، وہاں یہ بیماریاں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں. دمے کی ہو سکتی ہے، خارش کی ہو سکتی ہے، تو کھانسی کی ہو سکتی ہے، اور سٹریس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دوائی جو ہے ان کا بھی فائدہ دیتی ہے. اور پھر اس کا جو آپ کے گرم سرد ہونے سے جو اگر کوئی تعلق ہے تو اس میں فائدہ دیتے ہیں. یا پھر آپ ونٹر میں سفر کر رہے ہیں سرد ملک میں جہاں برفیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس میں آپ اپنی وہ شی فارن کر رہے ہیں، یا وہ کھیلیں جو سردی کی ہوتی ہیں، اگر اس میں بہت زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں، اس کی وجہ سے اگر آپ کے پٹھوں کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس کے لیے دوائی نیٹرم سلف اچھی ہے. لیکن یہ تو میں اکیلی دوائی پڑھا رہا ہوں تو اس لیے اس کی بات بتا رہا ہوں. لیکن جب اس کا کمبینیشن بنائیں گے تو آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں پھر کون سی دوائیاں قریب ہو کے ایک دوسرے کی مدد کر کے بیماری کو جلد شفا دے سکتی ہیں. تو کسی قسم کا ویدر جو آپس میں بدل رہا ہو، کبھی گرمی ہو گئی یکدم، یا اے سی کے کمرے سے نکل کے باہر آئے تو آپ کو کوئی نزلہ زکام ہو جائے، یا آپ گرمی سے نکل کے فوراً سردی میں چلے گئے، یا آپ نے گاڑی میں اے سی چلا لیا اور باہر گرمی ہے جہاں کہیں ریسٹ لیا، وہاں باہر نکلے کچھ دیر کھڑے رہے تو آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے، تو اس کے لیے بھی نیٹرم سلف ایک اچھی دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈرائی ویدر سے ویٹ ویدر میں تبدیلی ہو تو آپ اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ اگر آپ کو سبزیاں کھانے سے یا فش کھانے سے الرجی ہو، تکلیف ہو، تو یہ دوائی نیٹرم سلف ایک مفید دوائیوں میں سے ہے. کہ اگر آپ کو کوئی سبزی ویجیٹیبل جو ہے وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہو، یا فش کی وجہ سے آپ کو تکلیف آ رہی ہو، کیونکہ فش کا تعلق بھی پانی سے ہے، تو وہ مزاج وہ لے کے آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے، تو آپ اس دوائی سے یہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی یہ فش کی الرجی اگر ہو جائے کسی کو تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ کتابوں میں چیزیں اس طرح کی نہیں ملتی، یہ میں نے اپنے تجربات سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. بعض کا کتابوں میں بھی ہیں لیکن ہند وائز اور طرح لکھا ہوا ہے، تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.
لیکن میرے اپنے تجربات سے میں نے لیا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ کو میننجیٹس یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے یکدم گرمی اور سردی لگنے سے کوئی ایسی تکلیف دماغی طور پر ہو جائے کہ جب یعنی اس کے آپ کے دماغ کے پردے یعنی سر والی حصہ جو ہے وہ سونے لگ پڑے، اس میں بخار کی انتہا ہو جائے اور بے ہوشی کی صورتحال ہو، شدید سر درد ہو رہی ہو، تو اس کو میننجیٹس بھی کہتے ہیں، یعنی انفلیمیشن اندر ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ اس دوائی کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس دوائی کا تعلق انجری سے بھی ہے۔ اگر کمر کے پیچھے گرنے سے یا سر کے بال گرنے سے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میرے تجربے میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ یہ دوائی انمول ہے۔ اس کے لیے آرنیکا 200، اوپیم 200 اور نیٹرم سلف 200 میننجیٹس اور انجری میں اگر اس طرح کی صورتحال ہو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میننجیٹس ہو تو اس کے لیے کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ لازمی ہونا چاہیے، اس سے پہلے یہ دوائی ہرگز نہ۔ یہاں 30 میں بہترین راستہ جو مبتدی کے لیے، سیکھنے والے کے لیے یا تجربہ گھر میں کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جو پانک ڈال دیتا ہے فٹافٹ دوائی بدلو دوائی، اب تو یہ دوائی کام ہی نہیں کر رہی، تو اس کے لیے بھی بہترین راستہ 30 طاقت ہے، 30 طاقت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا ہر سپرنگ کے موسم میں کوئی تبدیلی آتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض بیماریاں سپرنگ کے موسم میں کہتے ہیں جی سانپ ایک دفعہ سانپ نے کاٹا تھا، وہ سال گزرتا ہے تو وہ دن آتے ہیں تو وہ دوبارہ زخم ہو جاتا ہے، تو وہ سپرنگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سانپ کے کاٹے سے میں اس کو نہیں لے رہا۔ تو اگر آپ کا سپرنگ میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے موسم میں تو اس وقت بھی اس دوائی کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ مثلا سپرنگ میں آپ کی جلد بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور جب یہ سپرنگ کے موسم ختم ہوتا ہے تو آپ کی حالت بہتر ہونی چاہیے، یا دمہ ہے یا برونچیٹس ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو پھر اس کے اندر موقع بنانے والی بھی خوبی ہے اس دوائی کے اندر۔ تو اگر آپ موقعوں کے اوپر بھی اگر لمبے عرصے تک استعمال کر کے دیکھیں، مثلا نیٹرم سلف اور سلیشیا دونوں کو 6x میں ملا کے کوئی 3-4 ماہ لیں تو میں نے دیکھا کہ موقعوں پہ بہت واضح فرق پڑتا ہے۔ تو اس طرح آپ یہ جو ایک مجھے چاہیے یہاں پہ موقع جب آپ کہہ رہے ہیں تو یہ وارڈس کے لیے ہے؟ وارڈس کے لیے ہی ہے جی ٹھیک ہے۔ وارڈس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کا گن باہر نکل کے ایک سیک کی شکل میں بند ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا جمع ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ نہ چھیڑیں تو بہرحال وہ پیچھے سے چونکہ لاک ہو جاتا ہے تو ایسا نقصان دہ تو نہیں ہے، لیکن آپ اب سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے تو وہ اس طرح اس لاک کو نہیں چھیڑتی لیکن وہ صفائی کر دیتی ہے اوپر والے حصے کی۔ تو کبھی بالکل بے فکر ہو کے دوائی وارڈس کے اگر لیں گے تو کبھی دوبارہ وہ سسٹم کو نہیں کھولے گی کہ جس سسٹم کے ذریعے سے یہ وارڈس بنے۔ تو اس کو اس کے ساتھ تھوجا کے ساتھ ملا کے دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، وہ بھی وارڈس کے لیے؟ ہاں دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے، دونوں کا مزاج قریب قریب ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ بہت اچھی دوائی ہے اس سے فرق۔ تو موقع جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں ایک نظام ہے، دیکھنے والوں کے لیے ایک حیرت انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کوشش انسان کے ساتھ بڑی نرمی کا سلوک کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں جسم کے جتنے حصے ان میں گنجائش ہو تو بیماریوں کی الجھن جو ہے وہ وہاں اکٹھی کر دیتا ہے کہ چلو اس کی زندگی بچی رہے۔ اگر وہ عادات کو نہ بدلے، وہ انسان اپنی عادات ہی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اپنی غلاظت کی وجہ سے یہ مسائل اپنے لیے سہیڑتا ہے۔ تو اگر وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ صحت مندانہ صورتحال میں جائے تو بہت بہتر حالت میں ساری زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام امیون سسٹم کا ایسا بنایا ہوا ہے وہ آپ کے خوراک میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے اور اپنی زکوٰۃ لے لیتا ہے۔ وہ اس لیے لیتا ہے کہ میں نے اس
نظام کو سنبھالنا ہے. تو اگر آپ کی صحت مند حالت اچھی ہوگی، آپ سگریٹ پینے والے نہیں ہوں گے، مٹھائیوں کے دل دادے نہیں ہوں گے، تیل والی چیزوں کے زیادہ دل دادے نہیں ہوں گے، کھٹی مٹی جو چیزیں ملیں وہ کھانے والے بازار میں کھڑے ہو کے کھانے والے نہیں ہیں. ہر وقت شربت میٹھا یا اس طرح کے جس میں سینٹ پڑے ہوتے ہیں، رنگ پڑا ہوتا ہے، وہ پینے والے، کولا، یہ چیزیں جتنی ہیں بھیانک ہیں. اس کا اندازہ کرنا، دیکھیں آپ مجبور ہو کے، سگریٹ والوں نے ہی لکھا ہے کہ سگریٹ آپ کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، یہ مجبوری کے تحت لکھا انہوں نے. تو لیکن انسان اس کے باوجود بھی جب وہ لکھتا ہے یہ موت کا سبب بن سکتا ہے، اتنا بڑا لکھا ٹوٹلی موت. لیکن کیسا بدقسمت انسان ہے، تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ نہیں جناب میں نے 3 ڈبیاں چاہیے، اور میرے سامنے خرید رہے ہوتے ہیں 3 یا 6 ڈبیاں، اور پیسے اچھے بھلے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. سب سے مہنگی آئٹم ہے آج کل سگریٹ. وہ میری یہ کرٹک نہیں ہے، میں اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں جو سنجیدگی کے ساتھ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کس طرح اس الجھن سے باہر نکلا جا سکتا ہے، جسم کو غلاظت سے باہر نکالا جا سکتا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ مجھے تو کافی بہت اچھی لگتی ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ایک کافی کا، یہ مجھے آئس کافی چاہیے. اب بتائیں کافی کا اور آئس کافی کا کیا تعلق ہے آپس؟ وہ گرم مزاج ہے اور آپ کو چکر دینے کے لیے کچھ لوگوں کو ٹھنڈی کافی، کسی کو گرم چائے جیسی. یہ ساری چیزیں خشک ہیں، یہ جسم کو خشک کرتی ہیں، پانی کو چوستی ہیں. جب پانی کو چوستی ہیں تو آپ کے بدن کا حالت، خون جو ہوتا ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، مسل جو ہے کام کرنا چھوڑنا شروع ہوتے ہیں، نروس سسٹم جو ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا میں کیا کروں. تو یہ باتیں میں درمیان میں اس لیے کر رہا تو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک خاص مشین ہے جو چل پڑتی ہے. تو وہ اس لیے چلتی ہے کہ جس تکلیف کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، جس تکلیف سے میں ہزاروں سینکڑوں مریضوں کو میرے تجربے میں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی آواز ہی مجھے اکٹھی ہو کے بار بار مجھے یہ میں بلاتا ہوں. یقین مانیے کہ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں کسی اونٹنی کے بچے کی ٹانگ کاٹ دی تو سارا ملک جو ہے جوش میں آ گیا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا. اسی طرح میری تکلیف بھی یہی حالت میں چلی جاتی ہے کہ جب میں انسانوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ ایسی زہر خرید رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میری 70 سال کی عمر ہو گئی، میری 80 سال کی عمر ہو گئی، جی مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو یہ اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں وہ رونق کسی اور وجہ سے رکھی ہے کہ اگر نے کوئی اور بد پرہیزی نہیں کی اس کی عوض آپ کو چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز اچھی ہے. ان چیزوں سے جتنا آپ دور چلتے چلے جائیں گے اور واپس اپنی اسی دنیا میں واپس آئیں کہ سادہ خوراک لیں اور تھوڑی خوراک لیں، وائٹامن کے پیچھے نہ بھاگیں کہ اتنی گولیاں بھر کے کھانا شروع کر دیں. وائٹامن انسانی زندگی کی ضرورت نہیں ہے. انسانی ضرورت کو بچانے والی چیز ہماری یہ خوراک ہی ہے جو ایک مقررہ وقت تک زمین میں وکسن کرتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس میں طاقت آتی ہے. وہ وائٹامنس زندگی کے لیے ضروری ہیں، تو ان وائٹامن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر مجبوری ہو جائے جب آپ نے غلطیاں کر لی ہیں تو پھر دوسرے وائٹامنس بھی ضروری ہیں، تو وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. میں ان کی بالکل کوئی بات نہیں کر رہا کہ وہ منع نہیں میں کر رہا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایسی صورتحال میں رہیں کہ زیادہ بہتر صورتحال ہمارے سامنے. اس میں میں یہ ابھی آپ نے کہا کہ کامبینیشن کے لیے اگلا والا پروگرام میرے خیال میں کر لیں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم کتنا رہ گیا خان صاحب؟ ٹائم ہو گیا، ٹائم تو ہو گیا جی تقریباً. اچھا ابھی تو دوائی نے اڑان بھری ہے صرف. یہ میرے لیے سب سے مشکل جو مسئلہ میرے لیے ہے نا وہ یہی ہے کہ جو میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ چیپٹر ایک پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے بعد پھر میری تسلی ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں پھر ہادی آپ نے یہیں سے آپ نے ہی بتانا پھر ہم جی انشاءاللہ. بہت سارے ہمارا کوشچن ہیں. دماغ تو اتنا نہیں، نہیں. بات یہ ہے کہ اگلے فرائیڈے کو ہمارا جلسہ ہے سالانہ، ہم پروگرام نہیں کر سکیں گے، اس لیے ابھی جو بات کمپلیٹ ہو سکتی ہے وہ کر لیں. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ٹائم جاری رکھیں گے پروگرام کو. اچھا تو جلدی سے میں پوچھ لوں، ابھی آپ نے مزاج کے بارے میں کہا اس کا، تو مزاج میں بہت سارے اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے، وہ مزاج خنازیری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو نوزوٹس ہوتے ہیں اس پہ ذرا تھوڑی سی خنازیری ہے کہ آپ کے جو گلینڈز ہیں نا ان کی تکالیف.
اچھا یہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اب اگر بڑا مہربانی کی ہے خان صاحب نے تو کوشش کر لیں کہ ایک دوائی ساری سیکھ لیں تاکہ یہ جہاں تک جائے. اس کے بعد شاید لوگوں کی دلچسپی بڑھے تو ہمارے ویورز بہت زیادہ بڑھ جائیں تو پھر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اس کی یہ ہے کہ پاؤں کے پنجے اور ان میں اگر کسی جگہ زخم ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ نیٹرم سیلف اور سلیشیا دیں تو وہ پاؤں کی صورتحال، اگر پسینہ بھی زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی تو اس وقت بھی یہ دونوں دوائیاں فائدہ دے سکتی ہیں، نیٹرم سیلف اور سلیشیا دونوں کو ملا کے. 6x میں زیادہ بہتر ہے، 12x میں بھی بہتر ہے، 30 میں بہتر، لیکن زیادہ بہتر راستہ یہ ہے. اچھا اب یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ایک عجیب سا مزاج ہے. یہ ہر جگہ تو نہیں پایا جاتا لیکن بعض مریضوں میں آپ کو دیکھیں گے کہ یہ میوزک کو پسند نہیں کرتا. حالانکہ میوزک تو آج کی دنیا کا سب سے زیادہ اسی ٹینڈنسی وہی ہے کہ ہر کسی کو پسند ہے. لیکن ایسے مریض کو جو بالکل پیور نیٹرم سیلف کا مریض ہو اس کے مزاج میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اس کو میوزک اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. مثلاً کیوں نہیں اچھا لگ رہا ہوتا؟ بس جس کے آدمی کے روئمے کے سارے جوڑ ہی دکھ رہے ہوں وہ تو اس کی اکڑاہٹ کے اندر ہی اپنے آپ کو ہائے ہائے کر رہا ہوتا ہے، اس کو میوزک کہاں اچھا لگے گا؟ جس کو میننجیٹس ہوئی ہو اس وقت اسے کون سا میوزک اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. اگر وہ خارش کی شدت میں ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہوتی ہے کہ کیوں آخر ایسا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو سارے زندگی اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ ساری دنیا کی مزاج کی دوائی ہے. جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے میوزک اچھا لگنا شروع ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کو موزیک جو ہے وہ غمگین کر دیتا ہے. اگر میوزک چل رہے تو وہ رونے والی شکل بنا لیتا ہے، یعنی خوشی اس میں نہیں آتی. پھر اس کو پاگل پنی کے دورے بھی پڑتے ہیں. یعنی یہ عجیب سی ہے کہ اس میں اندر زیل موڈ یعنی خودکشی کا مادہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. بعض کا خودکشی کرنے کی تدابیر سوچنے لگ پڑتا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر ہے کہ بعض مریض اگر اس طرح کی بات کر رہے ہوں کہ جی زندگی کا کیا مزہ ہے، کوئی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جی بس ایسے ہی ہے، کھانا پینا بس، مزہ نہیں آ رہا زندگی، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بار بار اس طرح کی بات جو کر رہا ہے اس کے پیچھے کہیں ایسی صورت حال ہی نہ ہو کہ اس کا مائنڈ اس کو یہ کیلکولیشن دے رہا ہو. تو نیٹرم سیلف ایسی ٹینڈنسی کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ پھر ہر کام شروع کرنے سے پہلے میں کروں گا تو پھر کہتا ہے مزہ تو نہیں آ رہا جی، کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. یعنی اس میں دوام نہیں ہے، ریگولرٹی نہیں ہے. یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. پھر یہ سوچنے کی صلاحیت اس میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. اس میں یہ ذہن ہے اس کا، یہ مائنڈ ہے، یہ وہ کیسے اس کے سوچنے کی اس میں یہ نہیں، یا بھول جائے گا جلدی، زیادہ سوچے گا نہیں، اور دوسروں سے بات کرنے کو پسند بھی نہیں کرتا. یہ اب یہ اس کا دماغ ہے، یہ اس کا مینٹل سمپٹمز ہیں جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں. پھر اگر سر میں درد ہو اور وہ درد جو ہے کانوں تک شوٹ کر رہی ہو اور اس کے ساتھ چکر ہوں تو، اور لیکن یہ کہ وہ کہتا ہے کہ جب پسینہ اگر آ جائے تو مجھے ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے. تو اگر یہ صورتحال پرٹیکولر کوئی مریض آپ کے سامنے بات کر رہا ہو کہ سر میں میرے درد بھی رہتی ہے اور مجھے شدید وہ جو دردیں ہیں وہ کانوں تک بھی بھاگتی پھرتی ہیں، دوڑتی پھرتی ہیں، اور چکر بھی مجھے آتے ہیں، لیکن عجیب ڈاکٹر صاحب بات ہے کہ اگر مجھے پسینہ آ جائے تو مطلب ہو سکتا ہے وہ ورزش کرنا شروع کر دے تو پسینہ آ جائے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں بہتر ہو گیا. اگر کھانسنے سے اس کو جلن کا احساس ساتھ ہو تو یہ تیزابی مادے کی نشاندہی کرتی ہے. تو آپ اس کو یعنی یہ لیور سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے. اگر اس کھانسی کا تو آپ وہ ایسی کھانسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے چھاتی پھٹ جائے گی، یعنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کھانسنے سے، تو آپ اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سر کے اوپر
جلن ہے. یہ مزاج چونکہ یہ دو دوائیوں کا مرکب ہے تو اس میں کچھ چیزیں سلفر کی آ رہی ہیں, کچھ اس میں سوڈیم کی آ رہی, نیٹرمیور کی آ رہی ہیں, اس لیے اس کا ملا جلا دونوں مزاج رکھتی ہے. تو اگر سر میں آپ کے بہت زیادہ تپش محسوس ہو رہی ہے تو یہ سلفر کا مزاج بھی ہے اور نیٹرم سلف کا مزاج. اور آپ کے اگر معدے میں جلن ہو رہی ہے تو یہ بھی تذابیت کی طرف یہی مادہ کرتی ہے, یعنی اس کا پھر تعلق جگر کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوائیوں کا مزاج کس طرح یہ کس طرح ہے. اگر روئما اس کے اندر ہے, اس میں اسما آ رہا ہے, اس میں میننجیٹس کی طرف جو آئل گیا یا سردی موسم کے ساتھ تعلق, اور پھر یہ باتیں ساتھ یہ اپنے معدے کی بھی کر رہا ہے, تو پھر اس پہ غور طلب بات ہے کہ نیٹرم سلف کا ہی مریض ہو سکتا ہے. پھر یہ اس کے خوابیں عجیب سی ہیں, پانی کو چلتا ہوا تیز دیکھ رہا ہے, یعنی جیسے سمندر میں لہریں چل رہی تھیں اس طرح کا تیز پان, لہریں جیسے آتی تیزی سے اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس سے ڈرتا بھی ہے کہ پانی کہیں میرے اوپر ہی نہ چڑھ دوڑ. پھر آنکھیں اگر اس کی سوجی ہوں لیکن اس میں گیل فابے زیادہ ہو, گیل کلر زیادہ ہو, پلاہٹ زیادہ ہو, تو یہ نشانی پھر وہی ہے کہ اس کا جگر کا مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. یہ نیٹرم سلف ایک ہیپیٹائٹس کی بہت اعلیٰ کوالٹی کی دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ہیپیٹائٹس کی ہوئی دوائی ہے. اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے آنکھ میں چھوٹے چھوٹے دانے ڈالے ہوئے, یہ ریت پڑی ہوئی ہے, اس کا مطلب چبھن سی محسوس ہوتی ہے, سینڈ جسے کہتے ہیں وہ, ایسے اس جس کو لوگ ککرے کہتے ہیں. ککرے کہتے ہیں. جزاک اللہ, بہت صحیح لفظ آپ نے بولا ہے, ککرے جسے کہتے ہیں. جزاک اللہ مدد کرنا. فوٹوفوبیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو لائٹ اچھی نہ لگ رہی ہو. اگر لائٹ آپ کو چبھ رہی ہو اندھیرے میں, اس کا مطلب یہ مریض آپ کو, کیونکہ سرخی ہوئی ہوتی ہے, ریت پڑی ہوتی ہے, ککرے جیسے ہوتے ہیں, تو اس کو اندھیرا ہی اچھا لگتا ہے. تو یہ اندھیرا اس کی علامت نہیں, یہ ضرورت ہے اس کی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مریض اکثر اندھیرا ڈھونڈتا ہے, تو وہ وہاں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں. یہ کان درد میں اگر آپ کے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر اکثر آپ کے کان میں درد ہو جاتی ہے تو اس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کی جو دردوں کا مزاج ہے وہ موسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ہے وہ کان کے درد کی جب مزاج ہو. اگر ناک سے اگر آپ کی یہ بلغم نکل رہی ہے تو وہ سخت گاڑھے رنگ کی ہوگی. یہ یاد رکھنے والی ہے, گاڑھی ہوگی اور پیلے رنگ کی ہوگی. اور اس کا جو محسوس ہوگا آپ کو, جو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا سونگھنے سے بھی یا اگر منہ کے ذریعے سے بھی آئے تو نمکین سا ہوگا. دیکھیں پھر وہی بات, یہ اب سوڈیم کا مزاج ہے. نمک, چونکہ نمک کا مزاج آپ کو پتا, آپ نے چکھا ہوا ہے, تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا کہ اگر بلغم میں وہ نمک والا بات کر رہا ہے تو فوراً نیٹرمیور کی طرف بھی توجہ جا سکتی ہے. اگر وہ میگرینے کا مریض ہے یا وہ نزلے زکام کا شدید, یا پھر آپ نیٹرم سلف, دونوں دوائیاں بھی اکٹھی استعمال کی جا سکتی ہیں بایو کیمک کی طرح. 6x یہ لے لیں, 6x وہ لے لیں, اور تو استعمال کی جا سکتی ہیں. اس سے بھی آپ کو دوائیوں کو بنانے کا مزاج بھی میں آہستہ آہستہ مساج بتاتا چلا جا رہا کہ کہیں کسی حد تک آپ کو یہ بات بھی تھوڑی سی سمجھ آ جائے. اور نیٹرمیئر میں بھی سمندر کے کنارے رہنا ذرا اس کو لیے دقت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری وہ نمکیات, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سمندر میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے, اور نمک ہی انسان کو جسم کو ایکسیس کر کے وہ تکلیف دے رہا ہے. اگر کوئی شمس بھائی کوئی بات راستے میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم کھڑے ہو کے اس کی بات کو کلیئر بھی کر دیں. جزاک اللہ. یہ کامبینیشن کی بات ہو رہی ہے, تو نیٹرم سلف اور مرک سال جو ہے ان دونوں کو کمبائن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اچھا, ٹھیک. بالکل نہیں استعمال کیا جا سکتا.
شدید نقصان کریں گی. وہ اور مزاج کی ہے, وہ اپنے دائرہ کار یا اپنی سلطنت میں کسی کو نہیں آنے دیتی. نیٹرن سیل اپنے سلطنت میں مرک سال کو نہیں آنے دیتی. یہ اماگان ہے, یہ پارا ہے, ایک دوسرے کے اثر کو یہ ظاہر کرتی ہے یا بس ایک یہ دوسرے کو دشمن ہے. نقصان؟ یہ یوں سمجھیں کہ یہ بہت خوفناک دشمن ہے ایک دوسرے کے. دشمن. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جی. آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ رات کو آپ مرکسال دے دیں اور صبح کے وقت آپ سلیشیا کے ساتھ نیٹرن سل کر کے اس کو 6x میں لے لیں. 6x. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے نزلے زکام ہی کی وجہ سے, گاڑے نزلے کی وجہ سے آپ کی یہ جو جال ہوتا ہے اندر, اس کو ہم شلائم آؤٹ کہتے ہیں, جالی سی جو اندر اللہ تعالیٰ نے بنائی محفوظ, تو وہ اگر زخمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو نکسیر آ جاتی ہے. تو اگر ایسی نکسیر, نزلہ زکام اس کے ساتھ موجود ہو تو وہاں بھی نیٹرم سلف کو فیرم فاس کے ساتھ ملا کے لیا جا سکتا ہے, اور یہ بہت فائدہ مند ہے. یا پھر انسان کے اندر ناک کے اندر دو نتنوں کے درمیان دو غدود ہوتے ہیں, اس کو پلیپن کہتے ہیں. اگر وہ بڑے ہوئے ہوں تو وہاں بھی نزلہ زکام اس کی بنیادی وجہ ہو, جس کی وجہ سے سانس بھی رک رہا ہو, تو نیٹرم سیلف, نیٹرم میور اور سلیشیا تینوں دوائیوں کو اکٹھی ملا کے اگر استعمال میں لایا جائے تو یہ فائدہ دے سکتی ہیں. فائدہ دے سکتی ہیں مطلب یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ بہت ساری دوائیاں اس کے علاوہ بھی موجود ہیں. یہاں دنیا ختم نہیں ہو جاتی. یہ دنیا کی شروعات ہے جہاں صرف بیسک ہم بات کو سمجھ رہے ہیں, اور اس کے آگے دنیا بہت وسیع ہے جس میں ہم اور بھی جا سکتے ہیں. اور منہ سے جب ہم کوئی نیا, ہمارا تھوک کی صورت حال بھی جو ہوتی ہے وہ ایک بلغمی شکل کی تھوک ہوتا ہے ہمارا, سفید رنگ کا اگر نکلے تو وہ اس کا ٹیسٹ بھی بٹر ہوتا ہے, کڑوا سا منہ آپ کا ذائقہ ہوگا, یا آپ کے دانے نکلے ہوں گے آپ کے منہ کے اندر. یہ صورتحال ہو تو نیٹرم میور کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, نیٹرم سیل کو 6x میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پھر جی چلیے ٹائم میرے خیال میں اپ ہو گیا, ٹھیک. 1 گھنٹہ میرے خیال میں ہو چکا. جی چلے ٹھیک. ابھی ٹھیک ہے یہ جی. دوائی ہے, پھر آپ نے یاد کرانا ہے دوبارہ ابھی, اور یہ ہم تھروٹ پہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ جب ہم اگلے ویک آئیں گے, ناٹ دس کمنگ ویک, جلسے کے بعد, تو پھر جلسے کے بعد بھی انشاءاللہ جو نیکسٹ ویک ہے اس میں ہم تھرسڈے کو پروگرام کریں گے. جی چلیے. فرائیڈے کو ہم نہیں کر سکیں گے, جی ٹھیک. تو اس لیے ہم تھرسڈے کو کریں گے. چلیے ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. نیکسٹ فرائیڈے چھٹی ہے, اس سے اگلے فرائیڈے کو نہیں بلکہ تھرسڈے کو. ٹھیک. مجبوری ہے. چلیے ٹھیک. ٹھیک ہے جی. بہت دوستوں کا شکریہ جو آج پروگرام میں لائیو تشریف لائے, اور اپنا خیال رکھیے, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.